یا علی مولا علی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، آج کی یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے، بلکہ یہ معرفت کے ان پردوں کو اٹھانے کی ایک روحانی شروعات ہے جس سے انسان بھٹکاؤ سے بچ کر حقیقی بندگی کی طرف پہنچتا ہے. اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ رب العالمین کی توحید پر یقین رکھنا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میرے پیر و مرشد عارف باللہ سلطان العارفین حضرت صوفی سیدی فرقانی پیر مد ظلہ العالی اپنی نورانی تحریر میں ایک ایسا باریک نقطہ بیان فرماتے ہیں جو روح کو جھکجھور کر رکھ دیتا ہے. حضور مرشد کریم فرماتے ہیں توحید پرستی حق پرستی ہے، لیکن معرفت توحید کے بغیر صرف ظاہری توحید پرستی گمراہی ہے. میرے پیر و مرشد اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے ابلیس یعنی شیطان کی مثال دیتے ہیں. وہ ابلیس جس نے 1 یا 2 سال نہیں بلکہ پورے 6000 سال اللہ کی عبادت کی. وہ نمازی تھا، عالم تھا، زاہد تھا، آسمانوں میں فرشتوں کا سردار تھا، لیکن اتنی لمبی عبادت کے باوجود وہ بارگاہ الہی سے ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دیا گیا، ملعون ہو گیا. آخر کیوں؟ اس کی 6000 سال کی نمازیں کام کیوں نہیں آئیں؟ میرے پیر و مرشد، میرے پیر کامل اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابلیس ظاہری طور پر تو اللہ اللہ کہہ رہا تھا، مگر وہ معرفت توحید سے محروم تھا. وہ توحید کی اصل حقیقت سے آشنا نہیں تھا. سامعین اکرام، آخر وہ معرفت کہاں ہے؟ میرے مرشد پاک کی نورانی تحریر کا سب سے خوبصورت حصہ سنیے. آپ فرماتے ہیں دراصل معرفت توحید وجود انسان میں پوشیدہ ہے، اس لیے وجود انسان اشرف المخلوقات ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے صرف مٹی کا پتلا دیکھا. اور وہیں عارفوں کی آنکھوں نے دیکھا کہ وجود آدم ہی دراصل توحید کی معرفت ہے، کیونکہ وجود آدم میں ذات باری تعالیٰ کی کل صفت موجود ہیں، اور نیم یہ ہے کہ صفت سے ہی ذات کی پہچان ہوتی ہے. وجود آدم خدا کی صفت کا مجموعہ ہے. میرے عزیز ساتھیوں، ذات باری تعالیٰ کی ان تمام صفت میں جو سب سے بلند اور اعلیٰ صفت ہے اس کا نام ہے العلی، یعنی سب سے بلند. اس لیے سرکار دو عالم نور مجسم امام الانبیاء محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ذکر علی عبادت ہے. میرے پیر طریقت اس نقطے کی وضاحت کرتے ہوئے روح کو بیدار کرتے ہیں. اس میں علی اس پاک ذات کی بلند صفت کا نام ہے. جب کوئی بندہ سچے دل سے اس پاک نام کا ذکر کرتا ہے تو اس کی روح کو ایک نورانی قوت حاصل ہوتی ہے، اور اسی نورانی قوت کے وسیلے سے روح بلندیوں کا سفر طے کرتی ہے اور اسے قرب الہی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ مرشد کریم کا صاف
اور سیدھا فرمان ہے کہ بنا وسیلے کے توحید پرستی انسان کو بھٹکا سکتی ہے۔ صرف ظاہری طور پر اللہ اللہ کرنے والا ابلیس کی طرح محروم رہ سکتا ہے، لیکن جو ذات باری تعالیٰ کے اس پاک صفتی نام کا دامن تھام کر علی 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 کا ذکر کرتا ہے، وہ کبھی ذہن نمی نہیں ہو سکتا، وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ اس بات پر مہر لگاتے ہوئے میرے پیر و مرشد قرآن پاک کی سورہ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15 کا حوالہ دیتے ہیں، جہاں پروردگار خود فرماتا ہے، بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا، یعنی جو اپنے وجود کے علم معرفت سے آشنا ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، یعنی ذکر کیا۔ اور رب کا نام کیا ہے؟ سورہ الاعلیٰ کی پہلی ہی آیت کہتی ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو اللہ سب سے بلند ہے۔ لہذا تمام دانائی، تمام کامیابی اس معرفت کو سمجھنے میں ہے جو ہمارے مرشد نے ہمیں عطا کی ہے۔ بنا معرفت اور بنا وسیلے کے ظاہری عبادت دھول ہے، اور معرفت کے ساتھ لیا گیا ایک نام بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ آئیے اپنے مرشد پاک عارف باللہ سلطان العارفین حضرت صوفی سیدی فرقانی پیر مد ظلہ العالی کے اس روحانی پیغام کو اپنے دلوں میں بسائیں اور پوری عقیدت کے ساتھ پکاریں، رب علی، حق علی، یا علی، مولا علی علیہ السلام۔ آخر میں اپنے مرشد کے سائے کی درازی عمر کی دعا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حق مولا علی علیہ السلام، حق پنجتن پاک علیہ السلام، حق مولا فرقانی پیر مد ظلہ العالی۔